السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے مشکل ترین دور سے کیسے گزرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کس کس طرح مدد کی۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوسرے دن ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے، اور جب ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تو اندازاً یہ جو علاقہ تھا مشلل کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ مکہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے ان عندکی شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے بتایا کہ بکریاں تو دور دراز گئی ہوئی ہیں، یہاں خیمے میں ایک بکری ہے لیکن وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی کہ کیا میں اسے دو سکتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا برتن بھر گیا، اور اسے ایک پوری جماعت، مطلب اتنا بڑا برتن تھا جسے پوری جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو بھی پلایا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور انہوں نے خود بھی پیا، اور دوبارہ دودھ دو کر سارے برتنوں کو بھر دیا، اور پھر اس بکری کو ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، یہاں سے اب ہم پورے سفر ہجرت میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے اور برکات شو ہو رہی ہیں، پتہ لگ رہا ہے کہ کیا کیا جو ہے وہ معجزات اللہ کے نبی کے مل رہے ہیں۔ جب ام معبد کا شوہر آیا تو دیکھ کر اسے بڑی حیرانگی ہوئی، اس نے پوچھا تو ام معبد نے ساری بات بتائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حلیہ بتایا، ان کی گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا، تو وہ بول اٹھے یہ تو واللہ قریش کا صاحب ہے، اور یہ وہی ہے جس کا قریش ارادہ رکھتے ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ وہ ایمان کی طرف مائل ہو گئے۔ تیسری صبح کیا ہوا کہ اہل مکہ نے ایک آواز سنی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آواز تھی وہ کسی جن کی تھی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس آواز کا پیچھا کیا مگر کسی صاحب آواز کو نہ دیکھا، اور وہ جو آواز دینے والا تھا وہ کچھ اشعار بول رہا تھا۔ تو میں آپ کو ان اشعار کا ترجمہ بتاتی ہوں کہ اس نے کس طریقے سے لوگوں تک خبر پہنچائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے کہا اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی شہادت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ اب دیکھیں اس نے فوراً سے اشعار میں تو تعریف ہی کی، لیکن طریقہ بتا دیا کہ کون آیا، کہاں سے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حبیب کہاں سے گزرے اور اس وقت وہ کہاں ہیں، ساری کی ساری خبر اشعار میں اس نے دے دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک، جو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ قریش نے انعام میں 100 گھوڑے رکھے، 100 اونٹ رکھے ہیں، اس نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کا پیچھا کیا، ان کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے گر گیا۔ اس نے دوسری دفعہ ایسا کیا، پھر بھی یہی ہوا۔ پھر اس نے فال گیری کے تیر دیکھے کہ وہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں، تو تیر غلط نکل آیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو غلط ہوگی فال میری، وہ پھر سوار ہو کے آگے بڑھا، پھر اتنے قریب پہنچ گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے لگا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور مسلسل قرات کر رہے ہیں۔ بخاری میں بھی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے راستے کے دوران قرات کرتے رہے۔ تو آپ اور میں تو سفر سے تھکے آئیں تو ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، ہائے میں کیسے کروں گی، میں تو اتنی تھکی ہوئی ہوں، اب تو نماز پڑھنی ہی نہیں ہوتی، کون قرآن کی تلاوت کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں اونٹنی پہ، اور اگر اونٹ کا سفر آپ لوگوں میں سے کسی نے کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اونٹ پہ 5 منٹ نہیں بیٹھا جا سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رات اور آدھے دن کا سفر طے کیا۔ کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے، اپنی امت کے لیے، اس دین اسلام کے لیے، اور آپ اور میں اس دین کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ پھر جب وہ قریب پہنچا تو پھر گر گیا۔
اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تو اس پر اتنا روب طاری ہو گیا کہ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کے رہیں گے، لہٰذا اس کے دل میں ایمان کی رمق پھوٹی اور وہ ایمان لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ٹھہر گئے، یہ ان کے پاس پہنچا اور اس نے بتایا کہ قریش نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے، مطلب کیا طے کیا ہے، اور وہ خود کس ارادے سے چلا۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زاد راہ اور متاع پیش کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، بس ایک بات کا اظہار کیا کہ تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا، یعنی ہماری خبر کسی کو نہ دینا۔ اور کہا جاتا ہے کسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم کسریٰ کے کنگن نہ پہنو، یعنی کہ تمہیں ایران کی فتح نصیب ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابوبکر صدیق کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا۔ اور لوگ کہتے ہوتے تھے جب انہیں کچھ ہوتا تھا نا، بیمار ہوتے تھے سراقہ، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہتے تھے مجھے پتہ ہے کہ مجھے ابھی موت نہیں آئے گی۔ اور جب حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا اور وہاں کا مال غنیمت آیا تو جو کسریٰ کے کنگن تھے وہ کسی اور نے نہ لیے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے یہ بات کہی تھی کہ وہ کنگن پہنے گا، اور یہ وہ واحد مرد تھا جس نے سونا پہنا، ورنہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کی لاج رکھی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اور آج بھی دین کا یہی حال کہ جو سچے دل سے دین کے لیے نکلے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دیں گے، کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں سے سراقہ واپس چلا گیا اور اس نے نا وہ اسی راستے میں بیٹھ گیا، تو کیا کرتا کہ جب بھی کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا یا قریش وہاں سے ڈھونڈنے کے لیے آتے تو وہ کہتا کہ میں اس طرف سے ہو آیا ہوں، یہاں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو تلاش کرنے والے آتے وہ انہیں واپس بھیج دیتا۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی بریدہ بن حصیب سے، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 80 گھرانے تھے، اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی نہیں پہنچے، راستے میں بریدہ سے ملاقات ہوئی اور 70 یا 80 گھرانوں کو مسلمان کیا، اور پھر سب نے عشاء پڑھی ان کے پیچھے۔ تو یہ تھوڑی کامیابی یا بہت بڑی کامیابیاں تھیں جو اسلام کو نصیب ہوئیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کی وجہ سے جو انہوں نے اسلام میں برداشت کی۔ جب اللہ نے کہا کہ میں نے عروج دینا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عروج دیا۔ اسی طرح راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مقام ارض سے ہوا، اور وہاں پر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے گزرے جب، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابوبکر صدیق کے اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ بھی دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو آپ کے ساتھ مدینہ روانہ کیا، جو مدینہ تک آپ کے ساتھ رہے۔ اور احد کے مقام پر بھی آتا ہے کہ اوس نے مشرکین کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے اللہ کے نبی کو بھجوائی تھی، اور اوس مسلمان ہو گیا لیکن ارج میں ہی قیام پذیر رہا۔ راستے میں وادی ریم میں پہنچے تو وہاں پر حضرت زبیر بن عوام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو سفید لباس پیش کیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے راستے میں کھانے کا بھی انتظام کیا، کپڑے کا بھی انتظام کیا، اور یہی سفید لباس پہنتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے اور صاف ستھرا لباس تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اگر توکل کر کے چلیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ راہ بھی دیتا ہے، ہمت اور حوصلہ بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں سوموار والے دن پہنچے۔ 8 ربیع الاول تھا، سن 14 نبوی، سن 1 ہجری، 1 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ یہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو گیا۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سنی، کیا کرتے، روز صبح ہی صبح ہرا کا ایک مقام ہے، وادی ہے، اس کی طرف نکل جاتے، جب دھوپ سخت ہوتی تو واپس پلٹ آتے۔ انتظار میں تھے، شوق تھا انہیں کہ مہمان آ رہا ہے اور پسندیدہ مہمان۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو ایک یہودی
یہودی جو اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر اپنے کسی کام کے لیے چڑھا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں، تو اس نے بے خود ہو کر بلند آواز سے پکارا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا انتظام کیا۔ یہود تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن فوراً سے ہی اعلان کیا، اور یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے۔ اور یہاں پر ہتھیار اٹھانا خوشی سے، یہ جوش سے تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اتنی توپوں کی سلامی دیتے ہیں اور اتنی توپوں کی سلامی دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے موقع پر خوشی کی وجہ سے شور برپا ہو گیا، ہر کوئی تکبیر کہنے لگا، اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں، لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر بن عوف میں قیام فرمایا۔ قباء میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب یہاں پر نوٹ کریے گا، ارد گرد شور شرابہ ہے، ہر بندہ جوش میں آ کے اللہ کے نبی سے مل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ یہاں سے مزاج سمجھیے گا ایک لیڈر کا، کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ چلنا سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شور شرابے میں بولتے، ٹھیک ہے، تو کوئی ان کی بات بھی نہ سن سکتا، لہٰذا آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ چپ کر کے بیٹھے تو خاموشی ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم کہیں جاتے ہیں اور وہاں آلریڈی ہلا گلا چل رہا ہے، آپ جتنا مرضی بولیں کوئی نہیں آپ کی بات سن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب انصار جو آتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دیکھا ہوا نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو دیکھتے، ان سے ملتے، مصافحہ کرتے اور انہی کو رسول سمجھ لیتے، کیونکہ ابو بکر صدیق کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ لیکن پتہ کیسے چلا کہ اللہ کے نبی کون ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی اور ابو بکر صدیق نے چادر سیدھی کر کے آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ اب یہاں یہ بھی نوٹ کریں کہ ابو بکر صدیق کا طرز عمل کیا تھا۔ انہوں نے ریاکاری نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا سارے آ کے مجھ سے سلام کر رہے، مجھ سے مصافحہ کر رہے تو میں اب ان پہ کیوں چادر کروں، نہیں، وہ ہر وقت ایکٹیو اور انڈیٹیو رہے، اتنے ایکٹیو رہے کہ فوراً سے دوپٹہ سیٹ کر کے ان کے اوپر دیا تاکہ چھاؤں آ جائے، دھوپ نہ لگے۔ ان کی جگہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا، پہلے ہی سر باندھ کے بیٹھ جاتے، ہائے میرے تو سر میں بہت درد ہے، میرے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایسے رویے دکھائے، ایسی سیرت دکھائی کہ آپ اور میں سمجھیں کہ دین کے لیے قربانی کیا چیز ہے۔ قربانی دینا منہ سے کہنا آسان ہے، ہم قربانی دیتے ہیں، یہ عملاً کر کے دکھانا مشکل ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا سب نے آ کے مجھ سے سلام کیا تو میں تو بڑی چیز ہو گیا تو اب میں کیوں ایسا کروں، نہیں، انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم یا سعد بن خیثمہ کے مقام پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس میں نماز پڑھی۔ اب یہاں سے ایک اور نئی بات کہ مسلمانوں کے کسی بھی علاقے میں جو نیا آزاد ہو، نیا علاقہ بنے تو وہاں سب سے پہلا مسجد کا قیام ہے۔ آپ نے اور میں نے دیکھا کہ آج سے کتنے سال پہلے پاکستان آزاد ہوا تھا، ہم نے ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، تو اب ہم دیکھتے جائیں کہ ہم نے اس میں کیا 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 اور حقیقتاً ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ مدینہ ایک پہلی اسلامی ریاست تھی، ایسا رول ماڈل کہ اگر مسلمان اس طریقے پر چلتے تو آج کامیاب ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھہرے، مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آگے موو کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم 4 دن تو اٹھتے ہی نہیں، ہماری تو تھکاوٹیں ہی نہیں اترتی اور ہمارے تو جسم کو جو ہے وہ ریسٹ ہی میسر نہیں آتا، اور بہت سے لوگ تو اپنے بستر اور اپنے تکیے اور اپنا ہر چیز کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اور کچھ بھی نہ کریں، ہم تو اپنے بستر پہ ہی سوئیں گے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ اسلام کے لیے بہترین جگہ، مرکز، بہترین جو مسلمانوں کا مرکز ہے وہ مسجد ہے، اور وہ کسی بھی علاقے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں مسجدوں کا حال کیا ہے کہ نمازوں کے وقت پہ کھلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں، پھر تالے لگ جاتے ہیں، حالانکہ مسجد اسلام کے معاشرے میں خوشی غمی کا مقام ہے۔ آپ وہاں بیٹھیں،
ڈسکشن ہو، اسلام سیکھیں، اسلام کی باتیں کریں، اپنے خوشی غم ڈسکس کریں، تعلیم دیں دین کی. اس کے لیے مساجد ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حالات پہ رحم کرے، ہم مسجدوں کو صرف نماز کے اوقات میں کھولتے ہیں اور پھر تالا لگا دیتے ہیں، اور ہم اس تالے کو پھر تب تک نہیں کھولتے جب تک اگلی نماز کا وقت نہ ہو. ہم تو ٹائم ہی نہیں دیتے لوگوں کو کہ وہ آ کے کہیں پر دین سیکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دل بڑے کرنے والا بنائے اور ہمیں مسجدوں کو لوگوں کے لیے کھولنے والا بنائے. 5ویں دن جمعے کا دن تھا. اللہ کے حکم سے سوار ہوئے. ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے. آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. وہ لوگ اپنی تلواریں حمائل کیے ہوئے حاضر ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مدینہ کی جانب کوچ کیا اور بنو سالم بن اوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا. آپ نے وہیں وادی بطن میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے. اب دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جا رہے ہیں اسلام کو پھیلا کے جا رہے ہیں. آپ نے سفر میں کہیں نماز نہیں چھوڑی. سفر میں نماز خود بھی پڑھی اور اوروں کو بھی پڑھائی. ہم خود ہی اتنے تھکے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو کیا نماز کا کہیں یا دوسروں کے لیے کیا کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گئے مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ اسلام کا فروغ ہو. آج ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا ہم کہیں پر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی ترویج کے لیے نکلے تھے اور مسلسل دین کا ہی کام کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہمیں بتایا کہ دیکھو اگر تم نے دین کے لیے چلنا ہے تھکنا بھی پڑے گا، مشکلات بھی آئیں گی، ہجرت بھی کرنی پڑے گی، گھر والوں سے بھی دور رہنا پڑے گا. آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ گھر والوں سے بھی کافی عرصہ دور رہے. تو یہ سارے کے سارے کام زندگی میں آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مشکل وقت آتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ کہ ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں ہمت کے ساتھ اور مدد مانگیں صبر اور نماز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. اور آج ہم مدد مانگنے کے لیے آگے پیچھے لوگوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نمازیں مکمل کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے. ہمیں حقیقی طریقے سے اس ساری سیرت جو ہم اتنا وقت لگا کے پڑھ رہے اس کو سمجھنے اور ان طریقوں پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ آپ اور میں اسلام کے لیے ابو بکر صدیق جیسے بن جائیں، آپ اور میں اور ہمارے بچے ابو بکر صدیق جیسے بن جائیں. ہمارا وقت بھی دین کے لیے لگے، ہمارا مال بھی دین کے لیے لگے، ہمارا خلوص بھی دین کے لیے ہو، ہماری قربانیاں بھی دین کے لیے ہوں، تاکہ ہم آخرت میں جا کے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے حصے کی کوشش اور محنت کی تھی. انشاءاللہ تعالی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.